بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سارہ اور زارا دونوں بہت اچھی دوست تھیں۔ زارا اور سارہ کا گھر بھی پاس پاس تھا اور دونوں کلاس فیلو بھی تھیں۔ سارہ کے کالج میں سلطان بھی پڑھتا تھا اور دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، مگر سارہ اکیلے سلطان سے ملنے سے ڈرتی تھی۔ سارہ اور سلطان کے درمیان زارا ایک پل کی مانند تھی اور سارہ اور سلطان کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ سارہ بھی زارا پر اندھا اعتماد کرتی تھی اور کہتی اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں مر ہی جاتی۔ زارا بھی ہمیشہ سارہ اور سلطان کا سچے دل سے ساتھ دیتی، مگر ایک روز زارا نے سارہ کے ساتھ وہ کیا کہ سن کر انسان کی روح بھی کانپ جاتی ہے کہ پسندیدگی کے جذبات دونوں طرف ہوں تو محبت کی گاڑی سرپٹ دوڑنے لگتی ہے۔ سارہ اور سلطان بھی ان راہوں کے مسافر ہو گئے تھے جن کی منزل محبت سے زیادہ محبت کا حصول ہوتا ہے۔ دونوں کی پسندیدگی کی منزل ایک دوسرے سے شادی کرنا تھا، لیکن یہ جنت تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ سلطان اور سارہ انجام سے بے خبر اپنی منزل کی جستجو میں لیے جا رہے تھے کہ ایک روز سارہ نے اپنی پیاری سہیلی زارا سے کہا تم ہی کچھ تدبیر کرو کہ میری اور سلطان کی شادی ہو جائے۔ ادھر مجھ کو والدین کو اپنی مرضی بتانے سے ڈر لگتا ہے تو ادھر سلطان بھی اس مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کے والدین خالص دیہاتی ہیں، وہ بھی مجھ کو بہو بنانا پسند نہ کریں گے۔ یہ لوگ رشتے اپنوں میں ہی کرتے ہیں۔ تیری محبت کی کہانی بڑی روایتی ہے بنو، اگر حوصلہ نہ ہو تو دریا میں نہیں اترنا چاہیے۔ چلو حل نکالتے ہیں تمہارے مسئلے کا، تم ایم اے تو پورا کر لو اور مجھ کو اپنے اس سلطان سے بھی ملا لو کہ جس سے شادی کرنے کی آرزو میں تم مری جا رہی ہو۔ سلطان گاؤں سے پڑھنے آیا ہوا تھا، لہٰذا اپنے والد کے ایک دوست کے مکان میں قیام پذیر تھا۔ گاؤں سے وہ ایک ملازم بھی لایا تھا جو اس کو کھانا پکاتا اور دیگر کام کر کے دیتا تھا۔ گاڑی اس کو اس کے انکل نے دی ہوئی تھی کہ جب ضرورت ہو لے لیا کرو۔ ان سب سہولیات کے میسر ہونے کے باوجود سلطان نے بھی اپنے انکل کی مہربانیوں سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ چاہتا تو سارہ کو اپنی رہائش گاہ لے جاتا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ان کے تعلق کو 2 سال ہونے کو آئے مگر کبھی تنہائی میں ملاقات نہ کرتے۔ جب بھی ملتے پبلک پلیس پر دونوں کے دلوں میں کھوٹ نہ تھا اور نہ برائی کا خیال۔ اسی سبب دلوں میں ایک دوسرے کی عزت بھی قائم تھی۔ زارا کی فرمائش پر سارہ نے اس کا تعارف سلطان سے کرایا۔ وہ بولی بھائی بھلا اتنے لوگوں کی موجودگی میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ سلطان سے کہو کہ ہمیں اپنی قیام گاہ پر مدعو کرے، وہ اس قسم کی باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں تم کو چائے پلانے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں لے جا سکتا ہے یا پھر کلفٹن کے ساحل پر۔ تم کہاں اس سے ملنا پسند کرو گی؟ دونوں جگہ، کیونکہ میں تمہاری طرح بزدل نہیں اور نہ اپنی بدنامی سے ڈرتی ہوں۔ انسان کو خود اچھا ہونا چاہیے، اپنے پر اعتماد ہو تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سارہ ایک سیدھی سادی لڑکی تھی، وہ ایسی فلسفیانہ باتیں کرنا نہ جانتی تھی۔ وہ اپنی سہیلی زارا کی جیسی چالاک بھی نہیں تھی۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ اس کی عزیز از جان سہیلی اسے اکیلے ملنا چاہتی ہے۔ کیا وہ تم کو بھی مائنس کرنا چاہتی ہے؟ ارے نہیں بابا، پھر تو مجھے بخشو بی بی، میں اس سے ملے بغیر ہی ملا۔ یہ بات سلطان نے کچھ اس انداز سے کہی کہ سارہ ہنس پڑی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ میں تو اس وجہ سے تمہاری سہیلی سے ملنا چاہ رہا تھا کہ اس کے ذریعے ہم آسانی سے مل سکتے تھے۔ تم میرے ساتھ اکیلے سیر کو جانے پر ہچکچاتی ہو نا؟ جب ہم 3 ہوں گے تو نہیں ہچکچاؤ گی؟ خیر اس کے بعد سارہ اور سلطان کی ملاقاتیں آسان ہو گئی۔ پہلے وہ صرف یونیورسٹی کی حد تک بات چیت کر لیتے تھے، اب زارا ہمراہ ہوتی تو باہر بھی ملنے میں آسانی محسوس کرتے، کیونکہ زارا ان دونوں کے درمیان رابطہ بن گئی تھی۔ وہ ان دونوں کی ملاقات کے لیے موقع فراہم کرتی تھی لیکن خود بھی ان کے ساتھ ہوتی۔ سارہ تو پہلے ہی زارا کی گرویدہ تھی، اب اور احسان مند ہو گئی۔ سارہ خوبصورت تھی لیکن بہت سادہ طبیعت اور دیانت دارانہ سوچ کی مالک، جبکہ زارا قدرے چالاک اور فیشنیبل تھی۔
وہ ہمہ وقت خود پر توجہ مرکوز رکھتی اور اپنے آپ کو نق سق سے درست رکھتی تھی۔ اپنی دبی صورت کے سبب اس کی شخصیت میں احساس کمتری نے جگہ پا لی تھی، جس کو وہ اچھے لباس اور میک اپ سے پورا کرنے کی کوشش کرتی، باتیں بھی خوب چٹک مٹک والی کرتی، تبھی محفل میں سارا سے زیادہ توجہ کا مرکز بن جاتی تھی۔ دراصل وہ کبھی یہ برداشت نہ کر سکتی تھی کہ سارا کے مقابل کوئی اس کو نظر انداز کرے۔ اگر ایسا محسوس کرتی تو بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی تھی۔ اپنی یہ دوست سارا کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کو افسردہ نہیں دیکھ سکتی تھی، سو اس کی آزردگی کا خیال کر کے خود سے آگے آگے رکھتی اور اپنا آپ پس منظر میں رکھنے کی کوشش کرتی تاکہ زارا کو تکلیف نہ ہو۔ جب یونیورسٹی میں سلطان فری وقت میں ڈپارٹمنٹ آتا تو وہ زارا کی تعریفیں کرتے نہ تھکتی، شعوری طور پر اس کے دل میں سہیلی کے لیے جگہ بنانے کی صحیح کرتی تاکہ سلطان بھی اس کو اتنی ہی اہمیت دے جتنی وہ دیتی تھی۔ وہ ساتھ ہوتی تو سلطان کو موقع دیتی کہ وہ اس سے باتیں کرے اور خود اپنی توجہ ادھر ادھر کر لیتی۔ سلطان سارا کی اس مجبوری کو سمجھتا تھا، تبھی زارا کو توجہ دیتا اور اس سے خوب گپ شپ کرتا۔ اب زارا نے جان لیا کہ سارا اور سلطان کی ملاقاتیں تو معصوم ہیں، ان کی سوچوں میں کسی قسم کی آلودگی کا دخل نہ تھا۔ وہ سیدھے سادے طریقے سے البتہ جلد از جلد شادی کے بندھن میں بندھ جانا چاہتے تھے، جس کے لیے سارا کو زارا کی مدد درکار تھی۔ سلطان کو سارا کی سہیلی کے ساتھ ہونے پر کوئی اعتراض نہ تھا، وہ اپنی محبوبہ کو ہرگز دھوکہ دینا نہ چاہتا تھا، اور نہ ہی سارا ایسی لڑکی تھی جو محفل تفریح طبع کے لیے فلرٹ کرتی، وہ تو خود کو اس کی شریک حیات بنانا چاہتی تھی۔ بے شک یہ دونوں شادی کے خواہاں تھے، لیکن ان کے گھر والے اڑچن ڈال رہے تھے۔ ان کو رضامند کرنا کچھ آسان نہ تھا۔ ایک طرف شہری اور دیہاتی زندگی کا تصاد تھا تو دوسری جانب سارا کے خاندان میں ایک سے ایک اچھے رشتے موجود تھے، جبکہ سارا کسی رشتے پر راضی نہ تھی۔ جس دل کو کسی کی لگن لگی ہو اس کے ساتھ زبردستی کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ والدین کے انکار پر جب وہ اداس و پز مردہ رہنے لگی تو ماں باپ کو اس بارے میں سوچنا ہی پڑا، آخر وہ ان کے دل کا ٹکڑا تھی اور والدین کو اس کی خوشیاں عزیز تھیں۔ وہ اس بات میں حق بجانب تھی کہ اپنی پسند کے کسی شریف لڑکے کے ساتھ زندگی گزارتی۔ کسی اور سے اس کو زبردستی شادی پر مجبور کرنا والدین کو اپنا ظلم لگا۔ جب دیکھا کہ بیٹی بیمار پڑ گئی ہے تو انہوں نے ہار مان لی اور سلطان کو گھر بلا کر سارا کے والد نے اس کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے لڑکے کو پسند کیا، لیکن اس کے سامنے ایک شرط بھی رکھ دی کہ اگر وہ اپنے والدین کو راضی کر لے تو شادی ہو سکتی ہے۔ اب مشکل سلطان کی طرف سے تھی، ادھر سارا کا دم لبوں پر اٹکا ہوا تھا۔ امید و نیم کی کیفیت نے اس کو اور زیادہ بیمار ڈال دیا۔ کیا خبر سلطان کے والدین راضی ہوں یا نہ ہوں؟ وہ بار بار زارا سے کہتی، ابو نے کیسی شرط لگا دی ہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ سلطان کے والدین راضی نہ ہوں گے، اس کا مطلب انکار کرنا ہی ہوا نا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ذرا صبر کرو۔ میں سلطان کو سمجھاتی ہوں کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ اس کے والدین بھی راضی ہو جائیں۔ زارا اس کو تسلیہ دیتی۔ بالآخر سلطان نے بھی وہی حربہ استعمال کیا، کھانا پینا چھوڑ دیا اور ایک روز بیگ میں چند جوڑے رکھ کر گھر والوں سے کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اگر اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ والدین جانتے تھے کہ جوان لڑکا ہے، اسے خودکشی کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ اگر وہ خود جا کر شہر میں اس لڑکی سے نکاح کر لے تو بھی کوئی اس کو نہیں روک سکتا۔ بیٹا ہاتھ سے نکل جائے گا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سلطان کے والد نے سوچا۔ بیوی نے بھی شوہر کو سمجھایا کہ یہ نئے زمانے کے بچے ہیں، ان پر ہم زبردستی اپنی مرضی نہیں ٹھوس سکتے۔ یوں سلطان کے والدین سارا کو بہو بنانے پر راضی ہو گئے اور رشتے کا پیغام لے کر سارا کے والدین کے پاس چلے گئے۔ تھوڑی سی ہیل و حجت کے بعد رشتہ منظور کر لیا گیا۔ منہ میٹھا کرانے کو مٹھائی منگوا لی گئی اور رسم منگنی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ یوں سلطان اور سارا کو زندگی کی وہ خوشی نصیب ہوئی کہ جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ دونوں بے پناہ خوش تھے، وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ ان کا مسئلہ یوں بھی حل ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ نا امیدی کے بعد خوشی ملے تو آدمی حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ سارا تو اتنی خوش تھی کہ زارا سے لپٹ کر رو پڑی۔ زارا کہتی،
سارا تم بھی عجیب لڑکی ہو، لوگ خوشی میں کہے لگاتے ہیں اور تم رو رہی ہو۔ منگنی کے بعد دونوں کا آپس میں ملنا دشوار ہو گیا۔ خاندانی روایات کے مطابق اب شادی تک وہ نہیں مل سکتے تھے۔ دونوں خاندان ہی اس روایت کے پابند تھے۔ ان کی ملاقات صرف زارا کروا سکتی تھی، لیکن اس نے بھی ان کی ملاقات کا ذریعہ بننے سے انکار کر دیا۔ بولی اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا وہ مجھ سے بدظن ہو جائیں گے، لہذا اب دونوں تھوڑے عرصے کی دوری برداشت کر لو۔ البتہ وہ ان کے نامہ پیغام کا ذریعہ ضرور بنی رہی۔ جب بھی زارا سلطان کا خط سارا کو لا کر دیتی وہ اس کے ہاتھ چوم لیتی، کہتی تمہارے بغیر تو میں مر ہی جاتی۔ ان دنوں موبائل کا رواج نہ تھا، خطوط ہی آدھی ملاقات کا ذریعہ ہوتے تھے۔ اب اکثر سارا کے پیغامات پہنچانے کے باعث زارا کو سلطان سے ملنے کا موقع مل جاتا تھا۔ اس پر تو سلطان سے ملنے پر کوئی پابندی نہ تھی، وہ جب چاہتی اس سے ملنے چلی جاتی۔ بار بار کی ان ملاقاتوں سے زارا کا دل سہیلی کی منگیتر کی جانب مائل رہنے لگا۔ اسے سلطان سے ملے بغیر چین نہ آتا۔ سج سور کر جاتی تو سلطان کو بھی اس کی طرف دیکھنے کا موقع ملا۔ اب سارا تو نگاہوں سے اوجھل ہوئی، ایک اور لڑکی مسلسل روبرو آتی رہی اور وہ مروت میں محبوبہ کی سہیلی کو چائے پلانے ریسٹورنٹ لے جانے لگا۔ احسان مند تھا کہ اس کی محبوبہ کے خط وہ پہنچانے آتی تھی، کسی کو کیا خبر کہ اپنے دل کی مجبوری سے بھی آتی تھی۔ وہ اکثر اس سے کلفٹن چلنے کی فرمائش کرتی۔ گاڑی میسر تھی، لہٰذا سلطان کو انکار کیے نہ بنتی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ دیوانی لڑکی اس کی قربت میں نہال ہو گئی ہے، خوب چہک چہک کر باتیں کرتی ہے، سیر کے وقت کو طول دینے کی کوشش کرتی ہے۔ شام سے رات ہو جاتی ہے تو بھی وہ یہی کہتی ذرا اور رکو، ابھی سیر سے جی نہیں بھرا، تمہارے کون سے ایسے کام رکے ہوئے ہیں کہ جلدی کی دہائی مچا دیتے ہو؟ پہلے یہ گھومنا پھرنا کبھی کبھار ہوتا، اب روز ہونے لگا۔ ایم اے کے امتحان ہو چکے تھے، رزلٹ بھی آ گیا تھا۔ سلطان اسی شہر میں ہی نوکری تلاش کر رہا تھا، باقی وقت بور ہوتا۔ زارا سے تو پردہ ہو گیا تھا، اس کے گھر جاتا بھی تو وہ اپنے والد اور بھائیوں کے لحاظ کی وجہ سے اس کے سامنے نہیں آتی تھی، لہٰذا یہ خلا زارا کی کمپنی سے پر ہونے لگا۔ ادھر زارا کی زندگی میں بھی کوئی رنگ نہیں تھا سوائے تنہائی کے جو اسے تھکا دیتا تھا۔ شروع میں تو وہ سلطان سے ملاقاتوں کی باتیں سارا کو مزے لے لے کر سناتی، پھر اس سے باتیں چھپانے لگی۔ وہ اب اس کے خط بھی سلطان تک پہنچانے کے بجائے پھاڑ کر پھینک دیتی اور اس کے پیغامات گول کر جاتی تھی۔ سارا کو ریتتی تو کہتی تمہیں کیا مشکل ہے، شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، اتنی بھی بے قراری کیسی؟ میں اس سے مل ہی نہیں پائی تو تم کو کیا اس کا حال بتاؤں؟ ادھر سلطان سے ملتی تو سہیلی کی باتیں کم کرتی اور اپنی باتیں زیادہ، یا پھر ادھر ادھر کی ہانکنے لگتی۔ اس لڑکی کی خود سپردگی والے رویے پر سلطان پہلے سے ششدر ہوا، پھر دل لگی کے طور پر انجوائے کرنے لگا۔ اس نے زارا کے سامنے اپنی منگیتر کا ذکر کرنا چھوڑ دیا اور اس کی ذات کو مد نظر رکھنے لگا۔ وہ محض زارا کو خوش کرنے کو ایسا کرتا رہا، لیکن یہ لڑکی اس دھیان میں اتنی پکی ہو گئی کہ سارا کو اپنا رقیب سمجھ لیا اور اس کو سلطان سے دور کرنے کے طریقے سوچنے لگی۔ دونوں خوب گھومتے پھرتے، آپس میں یوں وقت بتاتے جیسے ان دونوں کے درمیان سارا تھی ہی نہیں۔ سارا نے سہیلی کی منگیتر کی قربت حاصل کر لی تھی، وہ اب سارا کو رستے سے ہٹانے میں کسی قسم کے شش و پنج سے کام نہیں لے رہی تھی۔ سلطان تو سوچتا ہی رہ گیا اور اس خود غرض لڑکی نے جو کرنا تھا کر دیا۔ ایک روز اس نے گھر پر اپنی سالگرہ کی تقریب رکھی اور سارا کو بھی مدعو کیا۔ اس نے ہوشیاری سے سارا کی پلیٹ میں کچھ ایسی شے ملا دی کہ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس نے تقریب کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی سے کچھ نہ کہا اور زارا سے جلد اپنے گھر جانے کی التجا کی۔ زارا تو چاہتی یہی تھی کہ وہ جلد سے جلد اپنے گھر چلی جائے۔ اس نے اپنی گاڑی میں سارا کو اس کے گھر بھجوا دیا۔ گھر جا کر اس کی طبیعت سنبھلنے کے بجائے اور خراب ہو گئی۔ اسے متلی ہونے لگی تو اس کی ماں نے کہا کہ بیکری کی چیزیں کھانے سے شاید تم کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، میں ابھی تم کو اسپتال لے چلتی ہوں۔ وہ پڑوس میں گئی تاکہ شوہر اور بیٹے کو فون کر کے کہے کہ وہ دکان سے
جلدی گھر پہنچیں، ماہم کو اسپتال لے کر جانا ہے۔ دکان زیادہ دور نہ تھی، لیکن باپ اور بھائی کے آتے آتے سارا نے گھر میں ہی دم توڑ دیا۔ کسی کو یقین نہ آتا تھا کہ وہ اتنی جلدی اس دنیا سے چلی جائے گی۔ ان لوگوں نے زارا پر شک نہ کیا، یہی سمجھا کہ اتفاق سے ان کی بیٹی زہر خورانی کا لقمہ بن گئی ہے۔ انہوں نے رو دھو کر بیٹی کو دفنایا۔ عجب اتفاق کہ جس روز اس کو دفنایا گیا، ایک ہفتہ بعد اسی روز اسے دلہن بننا تھا۔ لوگوں نے نصیب کا لکھا سمجھ کر والدین کو صبر کرنے کی تلقین کی، مگر سارا کی موت کی خبر سلطان پر بجلی بن کر گری۔ وہ در حقیقت اس سے محبت کرتا تھا، سہیلی سے تو محض دل لگی میں پھنس گیا تھا۔ وہ بہت افسردہ تھا، خوب جی بھر کر رویا۔ اس کے آنسو پوچھنے، اس کو تسلی دینے والی بھی زارا تھی۔ سلطان نے زارا پر شک نہ کیا کہ وہ اپنی سہیلی کو زہر دے کر موت کی نیند سلا سکتی ہے۔ جو بھی ہو، وہ اس کی بہترین سہیلی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ بہترین سہیلی جو ہمہ وقت ماہم کی آستین میں رہتی تھی، اسے ڈس بھی لے گی۔ کچھ دنوں وہ بے حد افسردہ رہا۔ اس دوران وہ زارا سے مل کر ہی سکون دل تلاش کرتا رہا۔ بالآخر اسے سکون دل میسر آ ہی گیا۔ اس نے زارا کو اپنا دلی اور روحانی سہارا بنا لیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی کہ سارا تو اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ اب اگر اس کو کسی اور لڑکی سے سکون مل سکتا تھا تو وہ اس کی پیاری اور عزیز از جان سہیلی زارا ہی تھی۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کسی پر بھی اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ آپ کے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، اور وقتاً فوقتاً چیک ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس قسم کے بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ عزیز ساتھیو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام مزید کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔